السلام علیکم دوستوں، ویلکم بیک ٹو ریوائنڈ اسٹوری۔ دوستوں، آج ہم آپ کو برمودا ٹرائنگل کے بارے میں وہ معلومات فراہم کریں گے جو آپ نے یقیناً پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تھا 20 دسمبر 2020 کا، جب ایک 30 فٹ کی بوٹ بہامس آئیلینڈ سے فلوریڈا کی طرف روانہ ہوئی اور اس بوٹ میں 20 پیسنجر سوار تھے۔ کیونکہ اس بوٹ نے بہامس سے فلوریڈا کا سفر پہلے بھی کئی بار طے کیا تھا، اسی وجہ سے یہ سفر بھی ان کے لیے بالکل نارمل تھا۔ لیکن بیچ سمندر میں اس بوٹ کے ساتھ آخر کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ ان کو سمندر نگل گیا یا یہ کسی طوفان کا شکار ہوئے؟ اگر صرف کوئی انفارمیشن تھی تو وہ یہ تھی کہ بہامس آئیلینڈ سے یہ بوٹ بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں نکلی تھی۔ لیکن اس انفارمیشن کے علاوہ ایک اور انفارمیشن بھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اس بوٹ کو برمودا ٹرائنگل سے کراس کر کے گزرنا تھا۔ جب امریکن گارڈز کو اس بات کا علم ہوا تو ایک سرچ آپریشن کنڈکٹ کیا گیا، جو سمندر کے اس حصے میں پورے 4 دن اور 4 راتوں تک چلتا رہا۔ لیکن مجال ہے کہ اس بوٹ کا ایک بھی حصہ ملا ہو۔ ناظرین، ہم سب نے برمودا ٹرائنگل کی کئی سٹوریز سن رکھی ہیں۔ برمودا ٹرائنگل سمندر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو اصل میں اٹلانٹک اوشن میں پایا جاتا ہے۔ یہ ٹرائنگل فلوریڈا سے برمودا آئس لینڈ اور پھر پورٹو ریکو ہو کر واپس فلوریڈا پر ختم ہوتا ہے۔ اس بننے والے ٹرائنگل کا ایریا 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہے، یعنی یہ ٹرائنگل پاکستان اور ترکی سے بھی زیادہ بڑا ہے، جس کو کبھی برمودا ٹرائنگل تو کبھی ڈیولز ٹرائنگل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹرائنگل اپنے مسٹیریس فینومینا کی وجہ سے پوری دنیا میں بدنام ہے، جہاں سے گزرتے وقت شپس اور ایئر پلینز کا کانٹیکٹ اپنی بیس اسٹیشن سے اچانک ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک شپس اور ایئر پلین کی ایک بہت بڑی تعداد اس ٹرائنگل میں گم ہو چکی ہے۔ آج تک ان میں سے صرف چند شپس اور ایئر پلینز کا ملبہ ریسرچرز کو سمندر کے باٹم سے ملا ہے، لیکن وہ بھی اس جگہ سے نہیں جہاں وہ آخری بار ریڈار پر شو ہوئے تھے، جبکہ دوسروں کا تو نہ ملبہ ملا اور نہ ہی ان کے اندر موجود لوگوں کا آج تک کسی کو پتہ چل سکا۔ سمندر کے اس حصے میں طاقتور وارٹکس پایا جاتا ہے یا پھر یہاں سی مانسٹر اور ایلینز کا بسیرا ہے۔ آخر برمودا ٹرائنگل میں کچھ تو اب نارمل ضرور ہے، جس کی وجہ سے نہ تو یہ بڑی سے بڑی کارگو شپس کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی کسی جہاز کو۔ یہاں پیش آنے والی اب نارمل ایکٹیویٹی کا ایکچوئل ریزن سائنسدانوں کو آخر کار مل چکا ہے۔ یہ معاملہ شروع ہوا تھا 1945 میں، جب یو ایس نیوی کے 5 ٹارپیڈو بمبر ایئر کرافٹ ایک مشن پر نکلے تھے۔ ان 5 ایئر کرافٹ میں بیٹھے 14 لوگوں کے لیے یہ بالکل روٹین پریکٹس تھی، لیکن برمودا ٹرائنگل کے ایریا میں آتے ہی یو ایس نیوی کے ریڈار سے وہ 5 بمبر طیارے اچانک غائب ہو گئے، وہ بھی ایک ساتھ۔ کیونکہ اس وقت ورلڈ وار 2 کو ختم ہوئے صرف چند مہینے ہی گزرے تھے۔ اسی وجہ سے یو ایس نیوی کا شک تھا کہ شاید کسی دشمن نے ان کے جہازوں کو گرا دیا ہے۔ ان کی تلاش میں ایک اور نیوی ایئر کرافٹ بھیجا گیا، لیکن حیرت انگیز طور پہ وہ بھی برمودا ٹرائنگل کے ایریا میں آتے ہی ریڈار سے غائب ہو گیا، اور اس طرح نہ ہی کبھی ان 5 بمبر ایئر کرافٹ کا اور نہ ہی اس ریسکیو جہاز کا کبھی پتہ چل سکا۔ یہی وہ واقعہ تھا جس کے بعد دنیا بھر میں برمودا ٹرائنگل کو خوف کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ لیکن اس واقعے سے تقریباً 10 سال پہلے کچھ ایسا ہی سین ایک اور جہاز کے ساتھ ہوا تھا، لیکن خوش قسمتی سے وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ 19 سالہ ٹرینس گارج اور ڈیوڈ روڈ سائیک امریکن نیوی میں آفیسر تھے۔ اچانک ان کو اپنے والد کی موت کی خبر ملی تو ان کو ایک پرائیویٹ ایئر کرافٹ میں بیٹھ کر اپنے ہوم ٹاؤن جانا پڑا۔ ابھی جہاز کو برمودا ٹرائنگل کے سمندر کے اوپر سے گزرے ہوئے صرف 20 ہی منٹ گزرے تھے کہ پائلٹ نے ان کو بتایا کہ جہاز کے تمام انسٹرومنٹ کام کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ نہ ہی پائلٹ کو فیول کا اندازہ تھا، نہ ہی اس کے جہاز کا ریڈیو کام کر رہا تھا، اور نہ ہی اس کو معلوم تھا کہ اس وقت وہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ ان دونوں بھائیوں کا کہنا تھا کہ اتنی اونچائی سے بھی ہمیں نہ ہی کوئی شپ نظر آ رہی تھی اور نہ ہی زمین کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا، دور دور تک صرف پانی اور صرف پانی ہی تھا۔ اتنے میں پائلٹ کے پسینے چھوٹنا شروع ہو گئے اور وہ بھی بے ہوش ہو گیا، لیکن خوش قسمتی تھی کہ جہاز میں کو پائلٹ بھی موجود تھا جس نے جہاز کا کنٹرول سنبھال لیا
اور چند گھنٹوں کی اس خوفناک پرواز کے بعد آخرکار ان کو زمین نظر آ گئی جہاں جہاز کو ایمرجنسی لینڈ کر لیا گیا۔ کئی سالوں بعد جب برمودا ٹرائنگل اپنے مسٹیریس واقعات کی وجہ سے مشہور ہوا تب ان دونوں بھائیوں کو پتہ چلا کہ یہ خود اس چیز کا شکار ہوئے تھے اور خوش قسمتی سے بچ بھی گئے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔